آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیکرٹ پاور ہے یا سیکرٹ انرجی ہے، یہ آیت الکرسی کی کیا خاص پروٹیکشن ہے؟ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے، اور کیا کلمات ہیں اس کے، اللہ کی توحید ہی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ نہ تو اسے زبان سے بول کے بتایا جا سکتا ہے اور نہ دماغ میں اسے سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرے اور جو اللہ کی توحید کا پرچار کرے اور جو اللہ کی توحید پہ قائم رہے۔ اس صورت کے اندر بیان ہی اللہ کی توحید کی گئی ہے، اللہ کے اوصاف کو اس کی بیان کیا گیا ہے، اور جو بندہ اس کو اپنے ورد کے اندر رکھتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھیں شروع سے ہی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں بھی اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں بھی اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، اس کے لیے وظائف کرتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے جو الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا ہو، ان الفاظ کو عرش کے نیچے سے نکال کے آیت الکرسی کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے آیت الکرسی اور یہ آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ بات میں ان افراد، ان اشخاص کے لیے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں جو وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور عاملین سے رابطہ کرتے ہیں، پیروں سے، اپنے شیخ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سکون آئے، بہتری آئے، ہمیں کامیابی ملے۔ تو آج میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وظیفے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے کچھ بتایا جائے جسے میں پڑھوں اور میں آپ کا محبوب ترین بندہ بنوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کرنے لگے الہ العالمین یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے کچھ خاص بتایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بے شک ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن یہ کلمات اتنے خاص کلمات ہیں کہ اگر ایک ترازو قائم کیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا وزنی ثواب کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے نبی کو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی سختی ختم ہو، اس کے اوپر سے مصائب ختم ہو، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، تو ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے جو شیوخ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے دل کی میل جو ہے، اپنے دل کی سختی جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہو کہ تنہائی میں بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ اس طرح اس کو پڑھنا شروع کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں دل پہ آ کے الا اللہ کی ضرب لگائی جائے تاکہ اس کے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر جو غیر اللہ کی محبت ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر آئے تو اللہ کی محبت آئے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر انسان جو چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔